نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے تو سارا کام کیا ہوا ہے۔ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے رب کی ہر حکم پر اپنا سر تسلیم خم کیا ہوا ہے، رب کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، اس نے اپنے من کے اندر حرام کا لقمہ نہیں جانے دیا، اس نے اپنے تن کے اوپر حرام کا کپڑا نہیں پہنا۔ پھر اس بندے کو کیا خوف ہے، اس بندے کو کیا ڈر ہے؟ ڈر تو اس کو ہوگا جس نے کام نہیں کیا ہوگا۔ تو یہ چیزیں ان اولیاء کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں گزاری۔ تو آج ہمارے اوپر بھی یہ چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیں دین دیا، شریعت دی، جو ایمان اور اسلام دیا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، اپنے اندر سے تکبر اور غرور اور بد اعتقادی جو بری چیزیں ہیں ان سب کو اپنے اندر سے نکال پھینک کے رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے رزق جو رب نے لکھ دیا وہ رب عطا فرمائے گا۔ جو رب تبارک و تعالیٰ نے زندگی لکھ دی اس سے پہلے موت نہیں آئے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بندہ اپنا رزق کھانے سے پہلے مرے گا نہیں، جو اس کے مقدر میں لکھ دیا وہ اس کو مل کر رہے گا۔ باقی رہا وہ شخص جو دنیا کے پیچھے لگ گیا تو دنیا اس کی آگے چلتی چلی گئی۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو عاجزی اور انکساری کا پیکر بنائیں اور اللہ کی رضا میں آئیں اور ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ اللہ فرمائے یہ میرا گروہ ہے، میں ان سے محبت کرنے والا ہوں اور یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور یہ کامیاب لوگ ہیں۔ فرشتوں ان کو جانے دو، دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے میری رضا کے خلاف نہیں کیا، آج ان کو جہاں مرضی جانے دو، جنت کے بالا خانے یہ سارے کے سارے ان لوگوں کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔